السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کہیں گے اتنے دور سے ملک صاحب بات کر رہے ہیں آ رہا ہوں آپ کے قریب، آپ کے قریب آ رہا ہوں۔ اچھا جی، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ بریکنگ نیوز میں نے آپ کو دینی تھی مریم نواز والی، لیکن ادھر تو جناب انہوں نے تو بسوڑی پہ گئی ہے جڑے نیب والے نے۔ ایک تو بار بار وہ وکیل تبدیل کر رہے ہیں، پہلے ان کو کرونا ہو رہا تھا، اب جناب انہوں نے ایک وکیل تبدیل کر لیا ہے جو میڈیا کے سامنے بولنے کا بڑا ماہر ہے۔ تو باقی جو مریم نواز کا وکیل ہے وہ صحیح پروفیشنل ہے، عرفان قادر صاحب جو ہے نا وہ صحیح پروفیشنل ہے، انہوں نے بحث بھی کر دی ہے، سارا کچھ ہے۔ اب یہ صرف بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ یقین کریں صرف یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ میکسیمم عمران خان کو بھی طوالت دی جائے، میکسیمم مریم نواز کے جو کیس ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ اندر کیا جائے، اور یہ والی ساری چیزیں ہیں۔ تو باقی ان کے پاس آج کچھ بھی نہیں تھا، وہ وکیل صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے ٹائم چاہیے 1 مہینے کا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کا صحافیوں نے بڑا توا لگایا ہے ان کا، لیکن بات یہ ہے کہ کس چیز کا 1 مہینے کا؟ بھائی آپ تو کہتے ہیں 1 دن کی یہ چیزیں ہیں اور 2 دن کی چیزیں ہیں، تو 1 مہینے کی تم تاریخ مانگ رہے ہو؟ تو اس سے واضح ہو گیا کہ وہ بہانے چاہ رہے ہیں، وہ کیس کو لمبا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج مریم نواز کا بالکل بری ہونے کا کیس بنتا تھا، پچھلے جب ڈیٹ تھی تو 1 ہفتے کی ڈیٹ پڑی، آپ کو پتہ ہی ہے، اور عدالت نے کہا تھا کہ اس کو ہم کریں گے۔ آج ان کا ٹیون ہی بدلی ہوئی تھی، پچھلی دفعہ ان کو کوئی وہ مقابلہ نہیں تھا، ان کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ بالکل پسپا نظر آ رہے تھے نیب کے وکیل، تو انہوں نے وکیل تبدیل کر دیا ہے۔ اب اللہ رحم کرے کہ، اور وکیل نے وہ جو بعد میں پریس کانفرنس کی ہے تقریری انداز میں، تو صحافیوں نے جناب اس کا بڑا مذاق اڑایا ہے ہمارے دوست کا۔ بھائی صحافیوں، ہمارے وکیلوں کا مذاق نہ اڑایا کرو، وہ عمران خان کا وکیل ہے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب کیونکہ وہاں انہوں نے بڑی جو اظہر صدیق صاحب نے باتیں کی ہیں نا صحافیوں کے سامنے، بڑی وہ باتیں ایسے ایسے کر رہا تھا، تو صحافیوں نے کہا جی اندر تو تسی بول نہیں سو رہے، باہر آگے تسی بڑے باں باں کر رہے ہو۔ یہی چیزیں آج اندر آپ نے بتانی تھی، اندر سارے دلائل دینے تھے، بہرحال اس کو لاجواب کر دیا صحافیوں نے، ان کو جو نیب کا وکیل ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ بطور پرائیویٹ کونسل وہاں پہ گئے ہیں یا وہ جناب نیب کے پراسیکیوٹر کے طور پہ گئے ہیں، یہ ابھی واضح نہیں ہوا، تو ہو جائے گا۔ ان کے اندر بے چینی ہے، سارے نیب کے اندر بے چینی ہے، ان کے پاس کوئی دلائل ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بعد میں آ کے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہی بات کی کہ نیب والے کیوں ٹائم لیتے، ان کو احساس نہیں ہے کہ بھئی کوئی بندے آتے ہیں دور سے اور یہ وہ ہر دفعہ جی ڈیٹ چاہیے ڈیٹ چاہیے ڈیٹ چاہیے۔ اتنی بڑی ٹیم انہوں نے رکھی ہوئی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں، اور ان کے پاس بحث کے لیے بندے نہیں ہیں۔ یہ چیئرمین نیب کی کمزوری ہے جس کو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ ادارہ ہی بند کر دینا چاہیے۔ بعد میں مریم نواز صاحبہ سے انہوں نے سوالات کیے بہت زیادہ، عدم اعتماد کے حوالے سے بھی، اور وہ محسن بیگ صاحب جو پکڑے گئے اس کے حوالے سے بھی، یہ کہ یہ کس چیز کی توہین ہے یار؟ وہ مذاق چل رہا ہے کہ توہین مراد سعید ہے جی، بھائی وہ مراد سعید بھی کہتا ہے کہ میری توہین ہوئی ہے، کس چیز کی؟ تم کوئی لڑکی ہو؟ تمہیں کس چیز کی توہین ہوئی ہے کہ تم جو ہے نا چلیں جی وہ عورتوں کا اور مسئلہ ہوتا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ایک اسمبلی میں جو اسمبلی سے تو کم ہوئی ہے، جو قومی اسمبلی میں ہو رہی ہوتی ہے اس سے تو کم ہوئی ہے، یہ تو آپ مانیں گے نا، جو قومی اسمبلی میں قادر پٹیل نے کی ہیں اس سے تو کم ہی ہوئی ہے نا۔ محسن بیگ نے تو کچھ کہا بھی نہیں، اور پھر ان کو 3 دن کا آپ نے ریمانڈ دے دیا ہے، خامخواہی ریمانڈ دے دیا ہے، کیس بریت کا بنتا ہے، کل لگی ہوئی ہے عدالت میں وہ پیشی۔ یہ جو ہے نا، یہ اس طرح کے ظلم بالکل، وہ مریم نواز صاحبہ نے آج کہا ہے کہ عمران خان جو ہے نا اس کو ایسے کرو کہ وزیر اعظم ہاؤس کے کسی کمرے میں بند کر دو، کیونکہ یہ باہر نکلتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ابھی یہ چائنا کے دورے پہ گیا ہے، وہاں یہ ویڈیو سوشل کرتا رہا ہے، ادھر بلوچستان کے بارڈر پہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور یہ وہاں پہ جناب وہ
کر رہا ہے، ویڈیو شیئر کر رہا ہے کہ دیکھو جی کتنا مزے کا میچ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو ان کو کوئی پاکستان انہوں نے چلانا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ چلانے تو ویسے پاکستان مریم صاحبہ جی آئے ہی نہیں، یہ تو پاکستان کو ڈبونے آئے ہیں، پکنک منانے آئے ہیں. اب پکنک منانے والی پارٹی سے آپ کہیں کہ وہ جی پارک میں آئیں تو بڑی صفائیاں کریں، بڑے پھول لگائیں، وہ پکنک منا کے آدھے گھنٹے بعد انہوں نے چلے جانا ہے. یہی سمجھ کے عمران کی ٹیم اس کے ساتھ ہے. تو جہانگیر ترین صاحب نے بھی مذمت کی ہے اس کی جو محسن بیگ کے اوپر حملہ ہوا ہے، جہانگیر ترین نے بھی کی ہے. بھائی تم جو ایف آئی اے والے گئے ہیں، تم اپنی یونیفارم میں جاؤ، کسی کو شاکی نہ ہو. اب وہ یہی تو کہہ رہے ہیں محسن بیگ کہ میں نے جو فائرنگ کی ہے میں نے یہی سمجھا کہ ڈاکو آ گئے، کیونکہ نہ ان کے پاس وارنٹ گرفتاری ہے، نہ انہوں نے تعارف کروایا ہے، اس کو جا کے انہوں نے پکڑ لیا. پھر ایک ایف آئی والے کو انہوں نے پکڑا، دوسرے کو جو وہ بھاگا تو اس کے اوپر فائرنگ کی. اپنے دفاع میں رات کو ڈاکو آپ کے گھر آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی چھری چاقو پستول کچھ تو اٹھائیں گے نہ، اپنا دفاع نہیں کریں گے. وہاں پہ لیڈیز ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور ان کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے. عمران خان تم ہر کسی کو اپنے جیسے سمجھتے ہو. تم تو دیواریں پھلانگ کر کے بھاگ گئے تھے نا، تو ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، لوگ جان بھی دے دیتے ہیں اپنی عزت کے لیے. تمہاری ویڈیو تو روز چل رہی ہوتی ہے کہ تم 10 فٹ کی 2 دیواریں پھلانگ کے بھاگے تھے. تم تو اس کو مذاق لیتے ہو، لیکن ہر کوئی مذاق نہیں لیتا. کسی کے گھر میں جہاں خواتین موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، وہاں دن دناتے ہوئے سفید کپڑوں میں لوگ گھس جائیں تو ان کو وہاں پہ وہ کھانے بریانی اور چاول پیش کریں. بالکل یہ ماحول ایسا آپ نے ڈکیتیوں کی طرح کر دیا ہے. پاکستان میں اتنا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، ہر بندہ اپنے پاس لائسنس والی بندوق رکھے. لائسنس والی بندوق رکھنا آپ کا حق ہے، آپ کا اپنا دفاع کرنا آپ کا حق ہے. ادھر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بھی خطرہ، گھر میں ہوتے ہیں تو بھی خطرہ. تو یہ حالات ایسے ٹھیک نہیں ہیں. بہرحال میں وہ مریم نواز صاحبہ کے کیس کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اور آج مجھے بہت امید تھی کہ آج وہ ہو جائے گا، لیکن آج انہوں نے کچھ ہونے ہی نہیں دیا. اور ججوں نے بھی اس نے کہا جی 1 مہینے کی تاریخ دیں. ججوں نے اس کو 1 مہینے کی تاریخ دے دی ہے، 21 مارچ. آج کیا تاریخ ہے پتہ آپ کو؟ 18 فروری، اور ان کو مل گئی ہے ڈیٹ 21 مارچ کی. ہاں آج 17 فروری ہے نا؟ ہاں آج 17 فروری ہے، وہ ہنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 17 فروری ہے. ہاں 17 فروری ہے، تو ان کو اگلی ڈیٹ مل گئی ہے 21 مارچ. یار یہ تو تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے نا. عدالتوں کو چاہیے کہ عدالت کہے کہ بھئی نہیں، ہو ٹائم نہیں ملنا تانوں. یہ نیب کے اس تماشے کو ان کو ختم کرنا چاہیے. روزانہ آ جاتے ہیں جھوٹے کیس بنا کے، روزانہ لوگ بری ہو رہے ہیں، ضمانتیں ہو رہی ہیں، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. چیئرمین نیب جاوید اقبال کو اپنا عہدے کی میعاد بھی ختم کر کے بیٹھا ہے. ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو. جناب ثاقب نثار نے تو وہ ٹرائل کورٹ کے اوپر ایک بٹھا دیا تھا نا جسٹس اعجاز الحسن کو، کہ بھئی انہیں تو نظر رکھنی ہے کہ اے صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں، انہیں تو نظر رکھنی ہے انج کر کے، جو کہ غیر قانونی تھا. چیک کرنا ہے پولیس کو کرو، ججوں کو کیا چیک کرنا؟ ججوں کی اپیل آپ کے پاس آنی ہے سپریم کورٹ میں، ہر کیس کی اپیل آپ کے پاس آتی ہے، آپ کے پاس فیصلہ آ جائے گا، اس کو آپ کو چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چیک کرنا ہے نا آپ نے، نیب کو چیک کریں، ایف آئی اے کو چیک کریں، پولیس کو چیک کریں، جو یہ غنڈہ گردی کرتے ہیں جن کے چیک کی ضرورت ہے. لیکن عمران جناب پہلے دن سے ہی اپنی کرسی کے پائے پکڑ کے بیٹھے، کرسی بچانے میں لگا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ کرسی بچا رہا ہے عثمان بزدار. بس وہ کہنے رہنا جی گو نو ملی گو، جے او تے جے او. جیسا ہمارا حکمران عمران خان ہے، آگے اس نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہوا ہے عثمان بزدار کا، تو وہی ایسے ہے. تو عوام بیچاری تکلیف میں پٹ رہی ہے. ابھی جو پٹرول مہنگا ہوا ہے، لوگ اتنی بد دعائیں دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس کے اوپر جو ہے نا بھرپور پروٹیسٹ ہونا چاہیے، پہیہ جام ہڑتال ہونی چاہیے کہ ہم جی اس خالی پٹرول مہنگا ہوا ہے،
ابھی میں دیکھ رہا تھا رکشے والے کا صبح انٹرویو آ رہا تھا, کہتا جی اسی جیڑی جگہ تے پہلے 200 لیندے سن ہن اسی اج تو 300 روپیہ دا کہہ رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو تھینک یو ویری مچ. آپ کو یہ ویڈیو میں نے بتائی ہے, اگلی ویڈیو تک انتظار کریں, اور آپ کے لیے کوئی خبر نکال کے لاتے ہیں عدم اعتماد کی.